بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں۔ اس پر دو زندگیاں مرتب ہو رہی ہیں۔ یا بہت بڑی راحت ملنے والی ہے یا بہت بڑی خوفناک آگ کا شکار ہونے والے ہیں۔ پہلی زندگی میں جو لوگ اپنی زندگی کو امانت سمجھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو حاکم سمجھتے ہیں، اپنا خالق رازق اور رب اللہ کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں۔ اللہ کو مان کر چلنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں۔ راستے میں کبھی وادیاں بھی آئیں گی، کبھی صحرا بھی آئیں گے۔ نہ صحراؤں سے گھبراتے ہیں نہ وادیوں سے دل لگاتے ہیں، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو میری یاد سے منہ موڑ کر چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگی سے مراد معاشی تنگی نہیں، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ ان کے سینے گھٹ جائیں گے، ان کے دل بند ہو جائیں گے، وہ حقیقی خوشیوں سے نا آشنا ہو جائیں گے۔ ان کا دامن کبھی گلاب کے حقیقی پھولوں سے نہ بھرے گا۔ وہ ہمیشہ کاغذ کے پھولوں کو گلاب سمجھ کر سونگھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ ربڑ کے درختوں سے اپنے آپ کو مہکانے کی کوشش کریں گے۔ صحرا کو گلستان سمجھ کر اپنے من کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ پائیں گے۔ وہ کبھی بھی حقیقی خوشیوں کو حاصل نہ کر پائیں گے۔ جو اپنی خواہش کو پورا کرنا اپنی زندگی کی معراج بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے انہیں دنیا دے دے گا۔ دنیا آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ جو دنیا میں کیا وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان کی ساری کوششیں قیامت کے دن باطل ہو گئیں، اور دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب کر کے ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بن کر رہ گئے۔ میرے بہن بھائیوں، اس زندگی کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اس جان کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ان آنکھوں کو نور دینے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اس بلبل کو بلوانے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ میرے ہاتھوں کو حرکت دینے والا ایک مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ مجھے سر سے لے کر پاؤں کو حرکت دینے والا ایک مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میری ذات نے وجود نہیں دیا۔ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اتفاق نے وجود نہیں دیا۔ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نیچر نے وجود نہیں دیا۔ مجھے مادہ نے وجود نہیں دیا۔ میں اپنی ذات کی خود خالق نہیں، میں اپنی خوشیوں کی مالک نہیں، نہ ہی اپنے غم کی مالک ہوں۔ میں خوش ہونا چاہتی ہوں، آنسو بہتے ہیں، میں رونا چاہتی ہوں، کٹورے خشک ہو جاتے ہیں۔ میری تو خوشی پر بھی کوئی اور قابض ہے، میرے غم پر بھی کوئی اور قابض ہے، میری کیفیات پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ میں لوگوں میں خوش بیٹھنا چاہتی ہوں اور میرا دل بجھا ہوا ہے۔ مجھے انجمن ویران نظر آتی ہے، مجھے محفل سونی نظر آتی ہے، مجھے بزم قبرستان نظر آتا ہے۔ میں اپنی خوشیوں سے خوش ہونا چاہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی قابض ہے، میں اپنے غموں کے لیے رونا چاہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرے آنسوؤں پر کوئی اور قابض ہے۔ میں سونا چاہوں تو کوئی میری نیند کھینچ لے۔ رات کروٹوں میں گزر جاتی ہے، ایک پل میرے لیے قیامت بن جاتا ہے جو میری آنکھوں سے نیند کھینچ لیتا ہے۔ مجھے خوبصورت بیڈ روم میں بھی نیند نہیں آ رہی۔ میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہوں تو کوئی ہے جو بیماری کا حکم نافذ کر دیتا ہے۔ کوئی چیز یہاں کسی کی ذاتی نہیں ہے، میری آپ کی ذات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ رازق ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس جہان کا چلانے والا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ان ہواؤں کے چلانے کا نظام اپنے آپ نہیں ہے کہ کبھی صبا بن جاتی ہے، کبھی نسیم بن جاتی ہے، کبھی سرسر بن جاتی ہے، کبھی حکیم بن جاتی ہے، کبھی مرسلات بن جاتی ہے، کبھی حاملات بن جاتی ہے، یا کبھی طوفان بن جاتی ہے اور کبھی یہ جھونکوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک مدبر ہے، اس مدبر کا نام اللہ ہے۔ اس زمین کا فرش میں نے نہیں بچھایا، ہم زمین کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتے۔ اس نے اتنا بڑا مٹی کا تودا بنایا، پھر اسے پھیلایا، اس کو ہموار کیا اور اس میں دریاؤں کو جگہ دی، سمندر کو جگہ دی، پہاڑوں کے کیل گاڑے، سرسبز بنایا، صحرا بنایا، ریت بنائی، کالے اور سرسبز پہاڑ،
ٹھنڈی اور گرم ہوائیں، گرم اور سرد موسم رہنے کو بنائے، تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے بن گئیں؟ یہ کہاں سے بنی؟ کون ہے بنانے والا؟ تو بنانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس نے پہاڑوں کو لگایا اور وہ لگانے والا اللہ ہے۔ اس نے سمندروں کو مسخر بنایا اور وہ بنانے والا اللہ ہے۔ اور اس نے دریاؤں کو بہایا اور اسے اللہ نے سمندروں میں جا پھینکا۔ ان دریاؤں کو راستے دینے والا وہ اللہ ہے، چشمے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہمیں پانی خود بنانا پڑ جاتا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن موجود ہے، پانی بناؤ اور پیو، دنیا پیاس سے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کے مر جاتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پانیوں کے ٹینک زمین میں رکھے، سمندر میں رکھے، دریا بہائے، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو معلق کیا۔ اس نے پانی کو سٹور فرمایا۔ اس ساری دھرتی کا ایک ایک پتا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ میرے بہن بھائیوں، کئی لوگ بڑے جاہل ہیں، سمجھتے ہیں جہاں سائنس کی ترقی نہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں، وہاں جہالت بڑی جہالت ہے۔ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑا اندھا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکا، جو اللہ تعالیٰ کا نور نہ دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ وہ نور ہے جو آفتاب کی شعاؤں میں نظر آ رہا ہے، جو مہتاب کی کرنوں میں نظر آ رہا ہے، جو ستاروں کی جھلملاہٹ میں نظر آ رہا ہے، ہوا کی لہروں میں اس کا نور ہے، پانی کی موجودگی میں اس کا نور ہے، کلیوں کے مسکرانے میں اس کا نور ہے، گلاب کے سرخ جوڑے میں اس کا نور ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایک ایک ذرہ میں، ایک ایک پتے میں، پانی کے ایک ایک قطرے میں، ہوا کے جھونکے میں ہے۔ اللہ کا نور جسے نظر نہ آیا وہ سب سے بڑا اندھا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جس نے اللہ کے خاموش پیغام کو نہ سنا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جس نے ہواؤں کی سنسناہٹ کو سن کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے برستے بادل کے قطرے قطرے زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بجلیوں کی چمک سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بادلوں کی گرج سے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے عقاب کی بلند پرواز سے اور اس کی جھپٹ سے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے بلبل کے خوبصورت آواز سے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے سانپ کے بل کھانے سے، پھنکارنے سے اس کے خالق و مالک کو نہ پہچانا، جس نے ریشم کے کیڑے سے ریشم کے دھاگے کو بنتا دیکھ کر اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے چٹیل مدانوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو نہ پہچانا، اور جس نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے ہیرے اور زمرد، جواہر اور لال خراج اور یاقوت اور عقیق کے حسن و جمال کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے صدف میں جانے والے پانی کے قطرات کو موتیوں میں بدلتا دیکھ کر پھر بھی اللہ کو نہ پہچانا، آم کے بے زبان، بے جان، خاموش، بے عقل، بے سمجھ اور نا سمجھ درخت پر جو ہی فروری، مارچ، اپریل کا موسم آیا، آم نے آنکھیں کھولیں، ڈالیاں مسکرانے لگیں اور اس میں خاموشی کے ساتھ گچھے نکلنا شروع ہوئے، بور لگنا شروع ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ مٹر میں تبدیل ہوا، پھر اس نے آہستہ آہستہ قوت پکڑی اور تھوڑا تھوڑا موٹا ہوتا جا رہا ہے، پھر اس نے اپریل میں آم کی شکل اختیار کی، مئی میں اور بڑا ہوا، جون میں اپنے اندر مٹھاس کو لے آیا، پتہ نہیں کون سی شوگر مل کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کیا اور وہاں سے چینی منگوائی، اپنے اندر ڈال دی، پتہ نہیں کس رنگ ساز سے اس نے رابطہ کیا اور کہیں سبز رنگ لگوایا اور کہیں پیلا لگوایا، کہیں سرخ لگوایا۔ ہمارے باغ میں ایک آم اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ جس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکا، اس کی ذات کو نہ جان سکا، اس کی قدرت کو نہ جان سکا، اس کی ہیبت، کبریائی، جلال اور جبروت کے سامنے سر نہ جھکا سکا، جو بے اختیار ہو کر اپنا سر زمین پر نہ جھکا سکا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ لہٰذا سب سے بڑا جاہل ملک وہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نہ جاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نہ پہچاننے والے ہوں۔ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک وہ ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا ملک وہ ہے جہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہوں اور اذان کا نغمہ سن کر ان کے اندر حرارت ایمان پیدا ہوتی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کی پکار اپنے دفتر سے اٹھا سکے، گھر سے نکال سکے، چولہے سے ہٹا سکے، مل سے نکال سکے، فیکٹری سے نکال سکے،
کاروبار سے نکال سکے، انجمن سے نکال سکے، بزم سے اٹھا سکے، نیند سے جگا سکے، وہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ لوگ ہیں سمجھدار، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے افسر کا پیغام تو سمجھا، انگریزی کے چند جملوں کو تو سمجھا، کچھ سائنسی تعبیرات کو سمجھا، کچھ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر علامہ کا خطاب پایا، لیکن نہ میرے اللہ کو سمجھا، نہ اللہ اکبر کو سمجھا، نہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ محمد رسول اللہ کو سمجھا، نہ حیا علی الصلاح کو سن کر کان پر جوں رینگی، نہ حیا علی الفلاح کو سن کر طبیعت میں مستی آئی، نہ اللہ اکبر کی صدا پر وہ ہلا، نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اکھڑا۔ تو میرے اللہ کی قسم، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا گنوار دنیا میں کوئی نہیں، جسے اذان اٹھا نہ سکی، جسے لا الہ الا اللہ بے قرار نہ کر سکے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ جانتا ہو، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی یاد میں تڑپنا نہ جانتا ہو، وہ جاہلوں کا جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا، اے میری امت، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم میں دو باتیں زندہ نہ ہو جائیں۔ جب وہ دو باتیں زندہ ہو گئیں تو بس سمجھو دروازے بند، جہالت کا نشہ چڑھ جائے گا۔ یہاں جہالت سے مراد کیا ہے کہ بی اے نہیں کیا، ایم اے نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، فزکس نہیں پڑھی، بیالوجی نہیں پڑھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جب تم پر جہالت کا نشہ چھا جائے گا تو دنیا کی محبت بھی ساتھ آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی۔ تو اس جہالت سے کیا مراد ہے؟ اس جہالت سے مراد ہے اللہ سے جاہل، اس جہالت سے مراد ہے قرآن سے جاہل، اس جہالت سے مراد ہے رسالت سے جاہل، اس جہالت سے مراد ہے جنت سے جاہل، اس جہالت سے مراد ہے جہنم سے جاہل، اس جہالت سے مراد ہے آخرت سے جاہل، اسلام سے جاہل، دین سے جاہل۔ جب تم پر یہ جہالت کا نشہ چڑھے گا اور دنیا کی محبت کا نشہ جب تم پر چڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی۔ کہیں حسن کے نمونے، کہیں بدصورتی کے نمونے، کہیں بلندیوں کے نمونے، کہیں پستیوں کے نمونے، کہیں محبت کے چمن، کہیں نفرت کی آگ، کہیں عزت کے تخت، کہیں ذلت کے تختے، کہیں عروج، کہیں زوال، کہیں بلندیاں، کہیں پستیاں، یہ سب کچھ اسی ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کہیں زندگی کے فیصلے، کہیں موت کے فیصلے، یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کی تہ میں اتر کر دیکھنے والا، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، مشرق کا بھی، مغرب کا بھی، شمال کا بھی، جنوب کا بھی، میری ذات کا بھی، میری صفات کا بھی، آپ کی ذات کا بھی، آپ کی صفات کا بھی، اللہ تعالیٰ۔ بادشاہوں کی گردن اس کے ہاتھ میں، وزیروں کی گردن اس کے ہاتھ میں، لوہے کی سختی اس کے ارادے سے، چاندی کی سفیدی اس کے ارادے سے، سونے کی زردی اس کے فیصلے سے، سونے کو قیمت ملی اس کی چاہت سے، ہیرے کو چمک ملی اس کی چاہت سے، موتی پانی سے مختلف مراحل طے کر کے حسین شکل میں باہر نکل آیا تو میرے اللہ کی چاہت سے، کوئلے کو ہیرا بنا دیا تو میرے اللہ کے ارادے نے، اور پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی ارادے سے زمرد نکال دیا۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کو جانو، اس سے بڑا کوئی علم نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو اذان پر بازار بند ہو جاتے، اگر ہم اللہ کو پہچانتے تو سود والے بینک نظر نہ آتے۔ پہلے تو بینک سود پر پیسے دیتے تھے، اب تو لوگ بھی جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ آگے سود پر پیسے دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو تو کوئی عورت بے پردہ بازار میں نظر نہ آتی، اگر اللہ کو پہچانا ہوتا کسی نوجوان کے ہاتھ میں گٹار نہ ہوتا، کوئی بانسری کی دھن پر ناچ نہ رہا ہوتا، کوئی طبلے کی تھاپ پر سر نہ دھنتا، کہیں موسیقی کی محفلیں نہ جمتی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑا جاہل اللہ تعالیٰ کا نہ جاننے والا ہے، سب سے بڑا نادان رسالت کو نہ سمجھنے والا ہے، سب سے بڑا نادان جنت اور جہنم کا علم نہ رکھنے والا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ سے ہم جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہوگا، صحراؤں کے بے ثبات ٹیلوں اور ان کی نقل و حرکت سے جو کچھ ہوگا، میرے اللہ کی قسم میرے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوگا۔
ایٹمی طاقت ہو یا چوہا ہو یا مچھر ہو، جتنا مچھر حقیر، جتنا چوہا حقیر، جتنی مکھی حقیر، اتنی ہی ایٹمی طاقتیں حقیر، اتنے ہی بادشاہ حقیر، اتنا ہی ایٹم اور راکٹ حقیر، زمین و آسمان حقیر، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرائیل اور اسرافیل، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ ان سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، ان سے وہ ہوگا جو زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ روٹھا ہوا ہے، اسے راضی کرو، اسے مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتی ہوں، اسے منا لو۔